بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو منہاج العربیہ سوم ہے، اس کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق جو ہے تمرین نمبر 1 سے ہے، تو آئیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک اذکر ربک فی نفسک کل من عند ربنا۔ اقرأ بسم ربک، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ قرأ یقرأ باب فتحہ سے ہے۔ اقرأ بسم ربک، تو اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ تو فعل امر ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا ترکیبی اعتبار سے۔ میں صرف اشارہ کر دوں گا، آپ جو ہے سمجھ لیں۔ اذکر ربک فی نفسک، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کر، یہ بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اور اذکر ذکر یذکر سے باب نصرہ سے ہے، یاد کرنا، ذکر کرنا۔ نفس کی جمع نفوس آتی ہے، جان بھی معنی آتا ہے، دل بھی معنی آتا ہے، اور رب کی جمع ارباب آتی ہے۔ تو اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر۔ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو کل کے بعد ہم واحد، لفظ واحد کو محذوف مان سکتے ہیں، اور اصل عبارت ہے کل واحد من عند ربنا، یعنی ہر ایک ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو ترکیب اعتبار سے کل مضاف بنے گا، اور واحد جو محذوف ہے وہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے کر کے مبتدا، اور من عند ربنا یہ پورا مل کر جو ہے خبر ہے مل کے۔ لہو کل شیء، اسی کے لیے سب کچھ ہے، ہر چیز اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو لہو کل شیء، لہو خبر مقدم ہے، اور کل شیء مبتدا مؤخر ہے۔ شیء کی جمع اشیاء آتی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اللہ کلمہ جلالت اس کا اسم ہے۔ ربی اور ربکم یہ اس کی خبر ہے، ان کی ربی معطوف علیہ، اور ربکم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ان کی خبر ہے، بدر کی بھی اضافی ہو کر معطوف علیہ بنے گا۔ فاعبدو، تو اسی کی عبادت کرو۔ عبد یعبدو سے آتا ہے عبادت کرنا، اور یہ فعل امر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ تو لیسا فعل ناقص ہے، اور کمثلہ جب بھی عبارت میں آئے تو اس میں جو کاف حرف جر ہوتا ہے یہ زائد ہوتا ہے، اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اور شیئن لیسا کا اسم ہے، اور کمثلہ یہ لیسا کی خبر ہے۔ کاف حرف جر ہے، اور مثلہ بدر کے بھی اضافی ہو کر اس کا مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر وہ پورا جو ہے ملا کے جو ہے پھر لیسا کی خبر بنے گی۔ لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وہ السمیع البصیر، اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ تو ہوا مبتدا ہے، اور السمیع البصیر یہ خبر اول خبر ثانی ہے۔ السمیع صفت کا صیغہ ہے، سمع یسمع سے سننا، اور البصیر یہ بھی صفت کا صیغہ ہے۔ الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ تو الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ حق یحق سے آتا ہے۔ الحق یہ مصدر بھی ہے، باب نصرہ کا ثابت ہونا اور حق ہونا، سچا ہونا۔ من ربک تمہارے رب کی طرف سے، تو یہ اس کی خبر ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور وعد اللہ یہ بدر کا بھی اضافی ہو کر جو ہے اس کا اسم ہے ان کا، اور حق جو ہے اس کی خبر ہے۔
اس کے بعد ہے لی عملی ولکم عملکم، میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ تو اس کی ہم ترکیب اعتبار سے الگ الگ بھی ترکیب کر سکتے ہیں۔ لی عملی، لی خبر مقدم ہے اور عملی اس کا مبتدا ہے، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر معطوف علیہ ہوگا، اور لکم عملکم کی بھی ترکیب اسی طرح ہوگی۔ تو میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل میرے لیے، میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، یہ ترجمہ ہے۔ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ تو میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، مبتدا خبر کی ترکیب ہے دونوں میں۔ واللہ اعلم ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو واللہ اعلم کی ترکیب الگ ہو جائے گی اور مبتدا خبر کی، اور ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اجر معنی ثواب آتا ہے، اور عظیم یہ صفت کا صیغہ ہے، باب کرومہ سے آتا ہے، عظامتاً مصدر ہے، عظمہ یعظم سے بڑا ہونا، اور عظیم کی جمع عظماء آتی ہے، عظام بھی آتی ہے، اور اجر کا معنی ثواب آتا ہے، جمع اس کی آجار آتی ہے، اجور آتی ہے۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور عندہ یہ خبر مقدم ہے، اور اجر عظیم یہ موصوف صفت سے مل کر جو ہے مبتداء مؤخر ہے، مبتداء مؤخر خبر مقدم سے مل کر تب جو ہے انا کی خبر ہے۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور ثواب کا معنی بھلائی بھی مراد دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے۔ اب چونکہ خبر کو مقدم کیا گیا، اور جب خبر اپنے مبتدا پر مقدم ہو جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے، تو حصر والا ہی ترجمہ لگے گا کہ اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو عند اللہ یہ خبر مقدم ہے، اور ثواب الدنیا والآخرہ یہ مبتدائی مؤخر ہے۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہیت کس کی ہے؟ آج بادشاہیت کس کی ہے؟ تو لام حرف جر ہے، من اسم استفہام اس کا مجرور ہے، اور یہ جار مجرور سے مل کر خبر مقدم ہے، اور الملک اليوم، الملک اپنے متعلق یوم سے مل کر جو ہے یہ مبتداء مؤخر بنے گا، اور پھر یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا۔ کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، کیونکہ اگر انشائیہ کی قسم میں سے کوئی قسم پائی جائے تو جملہ انشائیہ ہوتا ہے، اگر اس کی قسموں میں سے کوئی قسم نہ پائی جائے تو پھر وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ چونکہ استفہام پایا جا رہا ہے، استفہام چونکہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے، تو اسی وجہ سے جملہ انشائیہ بنے گا۔ للہ الواحد القہار، تو سوال ہوا کہ آج بادشاہیت کس کی ہے؟ تو جواب دیا اللہ واحد و قہار کے لیے۔ اب یہاں پر چونکہ مبتدا محذوف ہے اور اصل عبارت الملک للہ الواحد القہار، کہ بادشاہیت اللہ واحد و قہار کے لیے ہے۔ الملک مبتدا محذوف ہے، اور للہ الواحد القہار یہ پورا ملا کے جو ہے خبر ہے اس کی، اللہ موصوف بنے گا، اور الواحد صفت اول، القہار صفت ثانی، صفت موصوف، اور دونوں صفتوں سے مل کر مجرور ہوگا، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر پھر جو ہے جو بھی نکلے گا وہ پورا ملا کے اس کا مبتدا محذوف کی خبر بنے گی۔ اللہ کا علم جلالت موصوف ہے۔ القہار یہ اسم مبالغہ ہے، اور اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہیت ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہیت ہے، اس کی ملکیت ہے۔ تو للہ یہ بھی خبر مقدم ہے، اور ملک السماوات والارض یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، ملک اس کا معنی ملکیت اور بادشاہ، بادشاہیت اور ملک بھی آتا ہے، اور جو مصدر بھی ہوتا ہے باب ضربہ سے، ملکہ یملکو سے، اس کا معنی آتا ہے مالک ہونا۔ کس کیا آتا ہے؟ مالک ہونا۔ اور کیا آتا ہے؟ مالک ہونا۔ السماوات جمع ہے سماؤن کی، اور الارض اس کا معنی زمین آتا ہے۔
اور الہ مع اللہ، الہ کا معنی معبود آتا ہے، الہ مصدر بھی ہے، الہ یا الہ سے باب فتحہ سے آتا ہے، معبود بندگی کرنا، عبادت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور مع اللہ یہ بترکیب اضافی ہو کر ظرف بنے گا، اور پورا جو ہے جو بھی محذوف نکلے گا اپنے محذوف سے مل کر جو ہے پھر الہ کی خبر بنے گی۔ اور یہاں پر جو ہے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا کیونکہ استفہام ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو بخش دے گا، الیس ھذا بالحق، اللہ تم کو بخش دے گا۔ غفر یغفر سے آتا باب ضربہ سے، معنی ہے بخشنا، کیا ہے؟ بخشنا۔ تو لکم اس کا ظرف لغ ہے، اللہ فاعل ہے، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں؟ تو یہ بھی جو ہے جملہ استفہامیہ ہے، اور لیس فعل ناقص ہے، ھذا اس کا اسم اشارہ اسم ہے، اور بالحق یہ اپنے محذوف سے مل کر جو ہے تب لیسا کی جو ہے خبر بن جائے گی، تو لیسا فعل ناقص ہے۔ تمرین نمبر 2 ہم شروع کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2، الحمدللہ انہ خلقنا فی بیت مسلم دیننا اسلام وهو خیر دین عندنا فی العالم۔ تمام خوبیاں اللہ کو کہ اس نے ہم کو پیدا فرمایا مسلمان کے گھر میں، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے نزدیک سارے عالم میں سب سے بہتر دین ہے، اور وہ ہمارے نزدیک سارے عالم میں سب سے بہترین دین ہے۔ تو حمد یحمد سے مصدر ہے، معنی تعریف آتا ہے، اور اللہ کلمہ جلالت ہے۔ اور انہ خلقنا، خلق یخلق سے پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے، انہ خلقنا فعل ہے، فاعل ہے، اور نا ضمیر جو ہے اس کا مفعول ہے۔ فی بیت مسلم، بیت کی جمع بیوت آتی ہے، اور مسلم یہ باب فعال سے ہے، اسلم یسلم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اسلام مصدر ہے، مسلمان ہونا، کسی کی اطاعت میں گردن رکھ دینا، اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو تمام خوبیاں اللہ کو، انہ خلقنا کہ اس نے ہم کو پیدا کیا، کہ اس نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ تو ترکیب اعتبار سے للہ، اللہ للہ میں جو لام ہے لام حرف جر ہے، اللہ اس کو ہم ڈائریکٹ جو مبتدا خبر کی بھی ترکیب کر سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کو موصوف بنا دیں، انہ خلقنا فی بیت مسلم، یہ پورا جملہ جو ہے اس کی صفت بن جائے گی، اللہ موصوف اپنی صفت سے مل کر تب بنے گا مجرور۔ دیننا اسلام، ہمارا دین اسلام ہے، دین کی جمع ادیان آتی ہے، اور دیننا اسلام جو ہے یہ بھی جو ہے مبتدا خبر کی ترکیب ہے، اسلام مصدر ہے باب فعال کا۔ وہو خیر دین عندنا فی العالم، اور وہ سارے عالم میں ہمارے نزدیک سب سے بہتر دین ہے، تو ہوا مبتدا بن جائے گی، اور خیر اس میں تفضیل ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، خیر اس میں تفضیل مضاف ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور دین مضاف الیہ، اس میں تفضیل مضاف اپنے فاعل اور مضاف الیہ، اور عندنا مفعول فی، اور فی العالم ظرف لغ سے مل کر جو ہے تب بنے گی یہ خبر۔ تو عندنا بترکیب اضافی ہو کر یہ متعلق جو ہے خیری سے ہے، اور فی العالم یہ بھی جو ہے جار مجرور سے مل کر جو ہے خیر سے متعلق ہے۔ عالم کی جمع عالمون، عالمین آتی ہے، اور خیر اس میں تفضیل ہے، بہتر کے معنی میں آتا ہے، عندہ ظرف ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَثْبُتُ هَٰذَا مِنْ أَحْوَالِنَا، لیکن یہ ہماری حالتوں سے ثابت نہیں ہوتا، لِأَنَّنَا تَرَكْنَا لُبَّهُ وَأَخَذْنَا قِشْرَهُ، اس لیے کہ ہم نے اس کا مغز چھوڑ دیا اور اس کے پوست کو لے لیا۔ تو اس لیے لِأَنَّنَا، تو ترک یترکو سے آتا ہے باب نصرہ سے، چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے، اور لبن کا معنی آتا ہے مغز، اس کی جمع الباب آتی ہے، اور اخذ یاخذ سے آتا ہے، اخذنا متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، تو معنی ہے لینا، پکڑنا، اخذ یاخذ باب نصرہ سے، اور قشر کا معنی آتا ہے پوست، چھلکا، جمع اس کی قشور آتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کا مغز چھوڑ دیا
اور اس کا پوست لے لیا۔ تو لا یثبت ھذا، تو ھذا یہ لا یثبت کا فاعل ہے، اور من حوالنا یہ اس کا ظرف لغو ہے لا یثبت سے، اور لأننا ترکنا لبہ یہ لام حرف جر بن جائے گا، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، نہ اس کا اسم ہے، ترکنا لبہ یہ پورا جو ہے فعل فاعل مفعول سے مل کر معطوف علیہ، اور اخذنا قشرہ یہ پورا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے تب جو ہے یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملے معطوفہ ہو کر جملے فعلیہ معطوفہ ہو کر جو ہے یہ انہ کی خبر بن جائے گی، انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر تب جو ہے مفرد کی تعبیل میں ہو کر کے مجرور بن جائے گا لام حرف جار کا، اور پھر لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر لا یثبت سے متعلق ہو جائے گا۔ اکثرنا لا یعلمون احکامہ کہ ہم میں زیادہ تر لوگ اس کے احکام کو نہیں جانتے، وما فی اعمالہم خلوص اور ان کے اعمال میں خلوص نہیں، اور ان کے اعمال میں خلوص نہیں۔ تو اکثرنا کثر یکثر سے آتا ہے زیادہ ہونا، باب کرما سے آتا ہے، اکثرنا اور علم یعلم سے لا یعلمون یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ہم میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اس کے احکام حکم کی جمع ہے، اور علم یعلم باب سمع سے ہے لا یعلمون، تو ہم میں زیادہ تر لوگ اس کے احکام نہیں جانتے، اکثرنا مبتدا ہے اور لا یعلمون احکامہ جو ہے یہ فعل فاعل مفعول سے مل کر جو ہے اس کی خبر ہے۔ وفی اعمالہم خلوص اور ان کے اعمال میں خلوص نہیں، تو اعمال جو ہے عمل کی جمع ہے، اور ما جو ہے یہ مشابہ بلیسہ ہے، ما حرف نفی اس کا اسم جو ہے خلوص ہے، اور فی اعمالہم جو ہے اس کی خبر ہے، وما فی اعمالہم خلوص، خلوص اس کا اسم ہے اور فی اعمالہم جو ہے ما کی خبر ہے۔ ینصحون الناس ولکن لا یعملون بانفسہم، یا نصح ینصح سے آتا نصیحت کرنا، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، ولکن لا یعملون بانفسہم لیکن خود عمل نہیں کرتے، فلہذا ما فی نصحہم من اثر، تو اسی وجہ سے ان کی نصیحت میں کوئی اثر نہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے ان کی نصیحت میں کوئی اثر نہیں ہے۔ تو ینصحون الناس یہ بھی جو ہے جملے فعلیہ خبریہ ہوگا، اور لا یعملون بانفسہم یہ بھی جملے فعلیہ خبریہ ہے، اور لیکن جو ہے یہ حرف استدراک ہے، اور فلہذا جار مجرور ہے، اور ما فی نصحہم نصح مصدر ہے نصح ینصح سے، اور فی نصحہم یہ ما مشابہ بلیسہ ہے، حرف نفی اس کی خبر ہے، اور من اثر جو ہے اثر یہ ما کا اسم ہے، اور یہ ما من جو ہے اثر میں زائد ہے، کیا ہے من اثر میں زائد ہے، من اثرن جو ہے یہ من زائد ہے، اور اثر جو ہے ما کا اسم ہے، اور فی نصحہم یہ ما کی خبر ہے، تو اسی وجہ سے ان کی نصیحت میں کوئی اثر نہیں ہے۔ یطلبون الشہرۃ والعزۃ بین الناس ظاہرہم جمیل وباطنہم قبیح، وہ شہرت وہ لوگوں میں شہرت اور عزت تلاش کرتے ہیں، وہ لوگوں میں شہرت اور عزت تلاش کرتے ہیں۔ طلبہ یطلبو سے تلاش کرنا طلب کرنا، اور الشہرہ یہ اس کا معنی شہرت آتا ہے، اور العزہ العزت مصدر عزہ یعز باب ضربہ سے عزیز ہونا عزت دار ہونا، اور جو ہے بین الناس یہ جو ہے مفعول فی بن جائے گا، بین ظرف ہے اور الناس اس کا مضاف الیہ ہے، تو فعل فاعل اور الشہرہ معطوف علیہ بنے گا، والعزت معطوف علیہ بن معطوف سے مل کر جو ہے اس کا مفعول بن جائے گا، اور یطلبون میں جو واو ضمیر بارز ہے اس کا فاعل بن جائے گا، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ لوگوں میں شہرت اور عزت تلاش کرتے ہیں، یطلبون الشہرۃ والعزۃ بین الناس۔ ظاہرہم جمیل اس کا ظاہر خوبصورت ہے، وباطنہم قبیح لیکن ان کا باطن جو ہے برا ہے، ان کا باطن برا ہے۔ ظاہر اس میں فاعل کے وزن پر ہے، ظاہر ہونے والا، اور ظہرہ یظہرو سے ظہور مصدر اس کا باب فتح سے آتا ہے، معنی ہے ظاہر ہونا، اور جمیل سے صیغہ صفت ہے، معنی ہے خوبصورت ہونا، تو
تو کرم یکرمو سے آتا ہے، جمولہ یجملو خوبصورت ہونے کے معنی میں آتا ہے، مصدر اس کا جمال ہے۔ اور باطنہم، باطنہم یہ بھی صیغہ صفت ہے، جب اس کا مصدر بطون آتی ہے، باب فتحہ سے آتا ہے، بطن یبطن۔ اور قبیح یہ بھی صیغہ صفت ہے، برا ہونے کے معنی میں آتا ہے، قبوح یقبح سے باب کرما سے آتا ہے برا ہونا، قبیح صیغہ صفت ہے۔ تو ان کا ظاہر خوبصورت ہے اور ان کا باطن جو ہے برا ہے۔ تو جو ہے یہ بھی جو ہے مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے، بہت آسان ترکیب ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ ظاہرہم یہ اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر موجودہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملے اس میں اور کہ مضاف بنے گا، اور ہم اس کا مضافل ہے۔ جمیل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر جو ہے خبر بن جائے گی، مبتدا اور خبر سے مل کر جملے اس میں خبریہ ہوگا۔ واو حرف عطف ہے، باطنہم قبیح، بالکل ترکیب اسی طرح ہوگی۔ ما فیہم حب بدینہم ولا بنبیہم، ان میں محبت نہیں، نہ اپنے دین سے اور نہ اپنے نبی سے، یعنی ان کو نہ اپنے دین اور نہ اپنے نبی سے محبت ہے، کہ ان کو اپنے دین اور اپنے نبی سے محبت نہیں۔ ما فیہم لفظی ترجمہ ہے کہ ان میں نہیں محبت اپنے دین سے اور نہ اپنے نبی سے، تو ان کو اپنے دین اور اپنے نبی سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تو ما یہ مشابہ بلیس حرف نفی ہے، اور فیہم یہ ما کی خبر ہے، اور حبن یہ جو ہے اس کا اسم ہے۔ حبن یہ پہلے مصدر بنائیں گے اس کو، اور اسی سے بدینہم ولا بنبیہم جو ہے متعلق ہوگا۔ تو بدینہم پہلے جو ہے بدبا حرف جر ہے، اور بدینہم بترکیب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو اور حرف عطف لا حرف نفی ہے، اور بنبیہم با حرف جر نبیہم یہ جار مجرور بترکیب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر جو ہے تب بنے گا حبن سے متعلق۔ حبن مصدر اپنے متعلق سے مل کر جو ہے یہ ماں کا اسم بن جائے گا۔ جدہم وحبہم للمال، ان کی کوشش اور ان کی محبت مال کے لیے ہے۔ جدہم وحبہم للمال، ان کی کوشش اور ان کی محبت مال کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ مال کے لیے۔ تو جدہم کا معنی آتا ہے کوشش کرنا، جدن، اور یہ بترکیب اضافی ہے، اور حبہم حب یحبو سے معنی آتا ہے محبت کرنا، باب نصرہ سے آتا ہے، اور جو ہے یہ بھی جو ہے مرکب اضافی ہے۔ اور جدہم و حبہم یہ جدہم معطوف علیہ اور حبہم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اور للمال یہ اس کی خبر بن جائے گی کہ ان کی کوشش اور ان کی محبت مال کے لیے ہے۔ مقصدہم طعام لذیذ و لباس جمیل، ان کا مقصد لذیذ کھانا اور خوبصورت لباس ہے۔ ان کا مقصد لذیذ کھانا اور خوبصورت لباس ہے۔ تو مقصدہم یہ اس کا معنی مقصد غرض بترکیب اضافی ہو کر مبتدا بن جائے گا، اور طعام اللذیذ طعام موصوف، لذیذ صفت مشبہ ہوا ضمیر فاعل، صفت مشبہ میں فاعل سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف علیہ، اور لباس جمیل یہ معطوف علیہ بن معطوف سے مل کر جو ہے خبر بن جائے گی۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، ان الموت حق کہ موت حق ہے، وہ جانتے ہیں کہ موت حق ہے، ولکن لا یذکرون ولا یحذرون الذنوب، لیکن وہ اس کو یاد نہیں کرتے اور نہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ موت حق ہے، لیکن وہ اس کو یاد نہیں کرتے اور نہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو یعلمون علم یعلمون سے جمع کا صیغہ ہے، اور ان الموت حق، موت حق ہے، ان حرف مشبہ بالفعل بن جائے گا، اور پھر جو ہے پورا مبتدا خبر جو ہے ان الموت حق مبتدا خبر کی ترکیب ہے اسم و خبر کی، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے مفرد کی تعویل میں ہو کر کے جو ہے یعلمون کا مفعول بن جائے گا۔ ولیکن لا یذکرونہ، لیکن حرف استدراک ہے، لیکن وہ اس کو یاد نہیں کرتے،
لیکن نہ وہ اس کو یاد کرتے ہیں اور نہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو ذکر یذکرو سے یذکرونا جمع کا صیغہ ہے، اور باب نصرہ سے یاد کرنا، ذکر کرنا۔ اور لا یحضرون الذنوب، ذنوب جمع ہے ذنب کی، معنی گناہ ہے۔ اور حذر یحذر باب سمع سے آتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ ولا یحضرون الذنوب، اور نہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، فعل فاعل مفعول کی ترکیب ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت سے غفلت میں ہے، مراد یہ ہے، اور وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور وہ آخرت سے غفلت میں ہے مراد، اور وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ، ہم مبتدا بن جائے گا، اور فی غفلۃ من الآخر، غفلۃ من الآخر کی خبر بن جائے گی، اور من الآخرہ یہ متعلق ہو جائے گا غفلت سے، جو کہ مصدر ہے باب ضربہ کا، غفلہ یغفل سے غافل ہونا، بھول جانا۔ اور وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت وہ دار القرار ہے، اور بے شک آخرت ہی دار القرار ہے، اور بے شک آخرت ہی دار القرار ہے۔ القرار مصدر ہے، اور قرہ یقر باب سمع سے آتا ہے قرار پکڑنا، قرار پکڑنا باب سمع سے۔ اور دار اس کا معنی گھر آتا ہے، جمع دیار بھی آتی ہے، دور بھی آتی ہے اس کی جمع، اور ادعر بھی آتی ہے، ادعر۔ تو بے شک آخرت ہی دار القرار ہے، ترکیب بہت آسان ہے۔ ان الآخرہ، الآخرہ جو ہے یہ ان کا اسم بن جائے گا، ہیا مبتدا ہے اور دار القرار خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بن جائے گی۔ اعلموا یا اخوانی، تم جان لو اے میرے بھائیو، اعلموا یا اخوانی، ترکیب بہت آسان ہے۔ اعلموا فعل فاعل کی ترکیب ہے، اور جو ہے جملہ انشائیہ ہے، فعل امر ہے۔ یا اخوانی اس کی ترکیب ماقبل میں ہو گئی ہے، اور اخوان یہ جمع ہے اخن کی، معنی آتا ہے بھائی۔ یا اخوانی اے میرے بھائیو، ان الموت لا یترک احدا، بے شک موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، لا نبیا، نہ نبی کو، ولا ملکا، نہ کسی بادشاہ کو، ولا غنیا، نہ کسی مالدار کو، ولا فقیرا، نہ کسی فقیر کو۔ تو بے شک موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ الموت مصدر ہے، مات یموت سے مرنا، باب نصرہ سے آتا ہے۔ اور لا یترک، ترک یترک سے، ترک یترک باب نصرہ سے آتا ہے، ترکن مصدر چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور جو ہے احدن یہ اس کا مفعول ہے، تو ان الموت لا یترک احد، لا یترک احد جو ہے فعل فاعل مفعول سے مل کر جو ہے ان کی خبر بن جائے گی، الموت ان کا اسم ہے۔ اور لا نبیًا کو جو ترکیب ہوگی، لا کے بعد فعل محذوف نکالیں گے، لا یترک نبیًا، لا یترک ملکا، لا یترک غنیا، لا یترک فقیرا، ہر لا کے بعد جو ہے فعل محذوف نکلے گا، اور پھر جو ہے یہ اپنے فعل سے متعلق ہوگا ترکیب اعتبار سے۔ اور نبی جو ہے، نبی یہ صیغہ صفت ہے، معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، نبأ ینبأ باب فتح سے آتا ہے خبر دینا۔ اور ملک کا معنی بادشاہ آتا ہے، جمع اس کی ملوک آتی ہے۔ اور جو ہے غنیًا معنی مالدار، جمع اس کی اغنیا آتی ہے۔ اور فقیر یہ سے بھی صیغہ صفت ہے، فقورا یفقر باب کرما سے آتا ہے، معنی اس کا محتاج ہونا۔ اس کے بعد ہے فلا مال ینفع، تو آپ ترجمہ پھر سے دیکھ لیں، اے میرے بھائیو تم جانو کہ بے شک موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، نہ کسی نبی کو، نہ بے شک موت کسی کو نہیں چھوڑتی، یہ بھی لگا سکتے ہیں، بے شک موت کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ نبی کو، نہ بادشاہ کو، نہ جو ہے مالدار کو، اور نہ فقیر کو۔ فلا مال ینفع ولا جلال یمنع، تو کوئی مال نہیں جو فائدہ دے، اور کوئی بزرگی نہیں جو روکے۔ فلا مال ینفع، نفع ینفع سے فائدہ دینا، باب فتحہ سے آتا ہے، اور مال کی جمع اموال آتی ہے۔ جلال مصدر ہے، جل یجلو سے بزرگی والا ہونا، باب ضربہ سے۔ اور معنی یمنع باب فتحہ سے آتا ہے، منع کرنا، روکنا۔ تو کوئی مال نہیں جو فائدہ دے، اور کوئی بزرگی نہیں جو روکے، منع کرے۔ ترکیب بہت آسان ہے، لا یہ جو ہے
لا الہ نفی جنس، اور مالا اس کا اسم ہے، ینفع اس کی خبر ہے، ولا جلال یمنع یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، اور جو ہے ینفع میں ہوا ضمیر پوشیدہ نکلے گی، اور یمنع میں بھی ہوا ضمیر پوشیدہ۔ فاذکروا ذلک الیوم، تو یاد کرو اس دن کو، وَاتْرُكُوا الْفَخْرَ بِالْمَالِ وَالْكِبْرَ بِالْجَلَالِ، اور مال پر فخر کرنا چھوڑو اور بزرگی پر بڑائی کرنا۔ تو اس دن کو یاد کرو اور مال پر فخر کرنا اور بزرگی پر بڑائی کرنا چھوڑ دو۔ ذکر یذکرس، اور ذالک الیوم، اور ذاک الیوم، ذاک اسم اشارہ ہے اور الیوم مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر جو ہے یہ فذکروا کا مفعول فی بن جائے گا، اور الیوم یہ ظرف ہے، فذکروا کا اسے مفعول ہے فذکروا کا۔ وَاتْرُكُوا الْفَخْرَ بِالْمَالِ، اور چھوڑ دو مال پر فخر کرنا، ترک یترک باب نصرہ سے، اور الفخر کا معنی فخر کرنا، فخر یفخر باب فتح سے آسا ہے، معنی ہے فخر کرنا، اور مال کی جمع اموال آتی ہے، اور کبر معنی بڑا ہونا بھی آتا ہے، کبرا یکبرو بڑا ہونا، بڑائی بیان کرنا، باب کرما سے بڑا ہونا، الکبر معنی یہاں پر بڑائی یا جو ہے بزرگی یہ مراد ہے، اور مال پر فخر کرنا چھوڑ دو اور بزرگی پر بڑائی بیان کرنا۔ تو اور یہاں پر جو کبر ہے وہ تکبر کے معنی میں لے سکتے ہیں، کس کے معنی میں؟ تکبر، اور بزرگی پر تکبر کرنا چھوڑ دو۔ لیکن جو اس کا مصدر الکبر جو مصدر ہے اس کا معنی آتا ہے بڑا ہونا یا بوڑھا ہونے کے معنی میں آتا ہے، کرم یکرمو سے، کبورا یکبرو بڑا ہونا، بوڑھا ہونا۔ تو مال پر فخر کرنا اور بزرگی پر بڑائی کرنا چھوڑ دو۔ ترکیب اعتبار سے الفخر بالمال، یہ بالمال الفخر سے متعلق ہوگا، الفخر مصدر سے، الفخر مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ، والکبر مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف، بالجلال جو اس کا متعلق ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر تب جو ہے اترکو کا مفعول بن جائے گا، اترکو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ جو ہے مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم دوسرے سبق نمبر سے آگے شروع کریں گے۔